अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम अगला रुकू देखते हैं। सूरह बकरा का 29वां रुकू 29 रुकू, आयत है 229 जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ मर्रतान दो मरतबा है। फ़इम्साकुन, फिर रोक लेना है। फ़इम्साकुन, फिर रोक लेना है। बिमारूफ़िन, साथ भले तरीके के। औ तसरीहुन, या रुखसत कर देना है। बेहसान, साथ एहसान के। ला यहिल्लु लकुम, और नहीं हलाल लकुम तुम्हारे लिए। अन ताख़ुज़ू, ये कि तुम ले लो। मिम्मा, उसमें से जो आतैतुमूहुन्ना दे दिया है तुमने इन्हें, या अपनी बीवियों को। शयन, कुछ भी। इल्ला अन यख़ाफ़ा, मगर ये कि दोनों डरें, दोनों मियाँ बीवी डरें। अल्लाह युक़ीमा, ये कि वो दोनों कायम रख सकेंगे। हुदूदुल्लाहि, अल्लाह की हदूद को, कि ना वो कायम रख सकेंगे। अल्लाह के वो ना कायम रख सकेंगे। युक़ीमा, वो दोनों, हुदूदुल्लाहि, अल्लाह की हदूद को। फ़इन ख़िफ़्तुम, पस अगर तुम डरो। अल्लाह युक़ीमा, ये कि ना तुम कायम रख सकोगे। हुदूदल्लाहि, अल्लाह की हदूद को। फ़ला जुनाह अलैहिमा, पस नहीं कोई गुनाह। फ़ला जुनाह, नहीं कोई गुनाह। अलैहिमा, उन दोनों पर, यानी मर्द औरत पर। फ़ी मफ़्तदत बिही, इसमें कि वो फ़ी मफ़्तद, वो औरत फ़िदिया दे दे। बिही, साथ उस माल के। तिलका हुदूदुल्लाहि, ये हदूद हैं अल्लाह की। फ़ला तातदूहा, पस ना तुम दोनों तजावज़ करना इनसे। वमन यतअद्दा, और जो कोई तजावज़ करेगा हुदूदुल्लाहि, अल्लाह की हदूद का। फ़उलाइका, पस वही हुमुज़्ज़ालिमून, वो ज़ालिमों में से है। ये जो आयत है इसमें तलाक़ के जो है मसाइल बताए गए हैं। चूँकि अहले अरब जो थे वहाँ उसमें तलाक़ के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, और वह औरतों को तलाक़ बार दफ़ा तलाक़ देते और फिर उनसे फिर रुजू करते, तो यहाँ पे उसकी हद लगाई गई है। वैसे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे आजकल के माशरे में भी जो बहुत से मर्द औरत को तलाक़ के नाम पे डराने के लिए बार बार तलाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे उनके लिए भी वार्निंग है सख्त कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ दो मरतबा आप दे सकते हो। दो मरतबा से मुराद ये कि 2 माह है। इससे पहले आयत तो आपने 28 में पढ़ा है, 228 में, कि जो मुतल्लक़ा औरतें हैं वो अपने आप को रोके रखें 3 तोहर तक। यानी जो 3 माह है वो एक तलाक़ याफ्ता औरत की मुद्दत है, इद्दत की मुद्दत है उसकी। अगर एक और बंदा औरत को तलाक़ देता है जो अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक है, तो अव्वल तो पहले 3 तलाक़ इकट्ठी देना सख्त हराम है, मना है। हज़रत उमर ने ऐसे शख्स को कोड़े लगवाए और उसको जो सख्ती से उससे पेश आए कि तुमने अल्लाह के अल्लाह का हुक्म है उसका मजाक उड़ाया। तो जो है ये तलाक़ देना ऐसा है कि पाकीज़गी की हालत हो, औरत माहवारी में ना हो, पाकीज़गी की हालत में हो, और वो उसको तलाक़ अगर दे बैठा है तो फिर वो अगले माह अगले तोहर में उसको दूसरी तलाक़ देता है और उससे रुजू नहीं करता, दूसरी तलाक़ भी देता है। फिर जब उसका तीसरा तोहर शुरू होगा, यानी तीसरी दफ़ा वो पाक होगी, तो वो जो है उसकी तलाक़ वो अगर तो उससे रुजू नहीं करता, कि यहाँ पे कि या तो रोक लेना है उसको भले तरीके से, फ़इम्साकुन बिमारूफ़, रोक ले उसको भले तरीके से, ठीक है ना। या अगर नहीं रोकता, उसको नहीं रुजू करता उसे, तो उसको फिर जाने दे, उसको रुखसत कर दे, साथ एहसान के। कि अगर मर्द औरत को तलाक़ देता है और जो तलाक़ के 3 माह की इद्दत है, वो भी हुक्म है कि औरत शोहर के घर में पूरी करे। ये हदीस में हुक्म है, और जो है इद्दत के दौरान में शोहर के घर से निकालना गुनाह है। ये कुरान में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, सूरह निसा में मेरे ख्याल आएगा। तो जो है ये इन दिनों में औरत को शोहर के घर से निकालना भी गुनाह है। तो वो जो है अगर वो उससे नहीं रुजू करता, ठीक है ना, एक घर में होते हुए भी उससे रुजू नहीं करता, उसको 2 तलाक़ के बाद तीसरे तोहर में फिर वो उससे जो तलाक़ होगी वो मामला ख़त्म है, उन दोनों का निकाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फिर। और वो साथ एहसान के छोड़ने का हुक्म है कि आप औरत को खाली हाथ ना घर से निकाल दो, आप उसको कुछ देकर अच्छे तरीके से। एहसान मैंने पहले भी बताया था, एहसान का मतलब होता है किसी के हक़ से ज़्यादा उसको देना, तब उसको अच्छे तरीके से कुछ दे दिला के आप छोड़ो। और हलाल नहीं है इन मर्दों के लिए कि जो वो उसको दे चुके हैं कुछ भी, यानी हक़ महर दे चुके हैं और तोहफ़े तोहफ़ शोहर जो देकर दे चुके हैं अपनी औरतों को, तो उनसे कुछ भी वापस लें, ठीक है। और ये कि वो दोनों डरें इस बात से कि वो दोनों अल्लाह की हदूद को कायम रखें। दोनों जो मर्द औरत है, अल्लाह की जो ये हदूद है इनको कायम रखें। और अगर उनको डर हो कि वो कायम नहीं कर सकेंगे अल्लाह की हदूद को, तो कोई गुनाह नहीं है उन दोनों पर।
کہ اس میں جو عورت ہے وہ فدیہ دے دے اس مال میں سے، یعنی جو مرد نے عورت کو کچھ دیا ہوا ہے کہ وہ اس میں سے کچھ فدیہ دے دے مرد کو، جو اس کو کہتے ہیں خلا۔ اگر عورت ڈیمانڈ کرے کہ اس نے چھوڑنا ہی ہے شوہر، اس نے نہیں رہنا اس کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں جو ہے عورت اگر چاہے تو اپنے مال میں سے یا جو کچھ اس کے پاس ہے کچھ شوہر کو دے دلا کے تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ علیحدہ کر سکتی ہے۔ اس کو خلا بولتے ہیں، اور یہ طلاق بائنہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور تم ان سے، اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا ہے کہ تم ان کے کو پار نہیں کرو، اور جو اللہ کی حدود پار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم لوگ کہا ہے کہ وہ ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے، اسے یعنی مرد اس کو عورت کو طلاق دے دے، فلا تحل، پس نہیں وہ حلال ہو سکتی، لہو اس کے لیے، یعنی اس مرد کے لیے، من بعد اس کے، یعنی اس طلاق دے دینے کے بعد 3 طہر گزر جانے کے بعد جو رجوع نہیں کرتا، طلاق کو دے دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، حتیٰ تنکیحا، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے، جو عورت ہے وہ نکاح کر لے، زوجن غیرہ، شوہر سے اس کے علاوہ، یعنی کوئی اور مرد کو شوہر کر لے، وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے، یعنی جو دوسرے سے اس نے شادی کی ہے، فلا جناح علیہما، پس نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، یعنی اس عورت پر اور اس کے سابقہ شوہر پر، این یتراجعا، یہ کہ وہ جو ہے باہم رجوع کر لے، یتراجعا کہ وہ دونوں باہم رجوع کر لیں، ان زنا، یہ کہ اگر وہ سمجھیں، ایقیما کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، یہاں پہ حلالے کا حکم ہے، وَتِلْکَ، اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، یبینھا، وہ بیان کرتا ہے انہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے ادھر حلالے کا حکم دیا ہے کہ اگر مرد عورت کو چھوڑ دیتا ہے نکاح کے بعد، 3 طلاقوں کے بعد بھی مطلب اس سے رجوع نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جب وہ عورت جب کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے، پھر اگر وہ اس کو طلاق دیتا ہے، اور یہ قصداً حلالہ کرنا بڑا سخت گناہ ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت ناپسند فرمایا اس شخص کو جو حلالے کی نیت سے نکاح کرتا ہے۔ تو جو ہے اگر پھر لیکن اگر اتفاقاً دوسرے مرد سے بھی عورت کی نہیں بن پاتی اور وہ اسے طلاق دے دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس بات کے ساتھ کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس رشتے کو آسان طریقے سے قائم رکھنے کی، وہ اس کو قائم رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں قرآن میں، وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، یعنی اپنی عدت پوری کر چکے، یعنی ان کی عدت پوری ہونے والی ہو، فَامْسِكُوهُنَّ، تو روک لو انہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان سے رجوع کر لو، جب ان کی عدت پوری ہونے کا وقت قریب ہو تو یا تو ان کو روک لو، بمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، او سرحوہن، یہ رخصت کر دو انہیں، بمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، ولا تمسکوہن، اور نہ تم روکو انہیں، ضرارن، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کر سکو، ومن یفعل ذالک، اور جو کوئی کرے گا، ذالک یہ، فقط ظلم، بس تحقیق اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنے نفس کو، ولا تتخذوا، اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزوا، مذاق بنا کر، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو نعمت اللہ کی، علیکم، تم پر، وما انزل علیکم، اور جو نازل کیا اس نے تم پر، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے ساتھ اس کے، اس کتاب کے جو ہے تم کو، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، بکل شیء علیم، ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بتایا کہ اگر تو تمہارے ان کی عدت جب پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو ان کو روک لو، ان سے رجوع کر لو، تو یا ان کو رخصت کر دو، لیکن دونوں کام بھلے طریقے سے احسان کے ساتھ کرنے کا حکم ہے۔ اور پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ عورتوں کو طلاق دینے کے باوجود بھی نہ ان سے رجوع کرتے تھے تو نہ ان کو اپنے گھروں سے جانے دیتے تھے، تو اس چیز سے اس نے یہاں پہ سختی سے منع کیا گیا کہ تم ان کو ان کی حق تلفی کے لیے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے، ان پر ظلم کرنے کے لیے تم انہیں روکے رکھو، کہ نہ وہ تم اپنی زندگی میں شامل کرو اور انہیں نہ کسی اور کے پاس جانے دو۔
تو یہ جو ایسا عمل کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہی جان کے ساتھ برا کرتا ہے، کیونکہ وہ سب گناہ کما رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ کی نعمت کو یاد رکھو اور نصیحت یاد رکھو۔ وذکر ہوتا ہے یاد رکھنا، ذکر کرنا، نصیحت حاصل کرنا، جو اللہ کی نعمت ہے یعنی جو قرآن پاک ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جو کچھ نازل کیا اللہ میں نے کتاب میں سے، اللہ پاک نے کتاب میں سے اور حکمت میں سے، یہ کتاب حکمت ہے ہمارے لیے، ہمیں اس سے نصیحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے ہمیں نصیحت فرماتے ہیں۔ اور ڈرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نیتوں کے حال جانتا ہے۔ آپ اللہ کے جو حدود ہیں، جو احکام ہیں، ان کو کیسے پورا کرتے ہو، آپ جو ہو ان کو مس یوز کرتے ہو، تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، میں پھر بھی بات کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع، جو آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا، اس میں کہا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، کہ تم اللہ کے کلمے سے اپنے بس میں کرتے ہو۔ تو ان کے عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کو ظلم کرنا، ان کے طلاق کو مذاق اور خوف کا ذریعہ بنا دینا، یا ان کو جو ہے طلاق کے بعد بھی اپنے گھروں میں قید رکھنا، اس طرح کی چیزوں کی اللہ پاک اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں، جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق دے۔ سب اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔ اور اس کو اگر سمجھ آئے ویڈیو تو اس کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ کو کچھ سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں تفسیر ابن کثیر جو ہے مولانا مودودی کی تفاسیر ہیں وہ پڑھتی ہوں، اگر میں وہاں سے آپ کو مناسب انشاءاللہ جواب اس کے مطابق میں آپ کو دے سکوں گی۔ جو ہے جو موجودہ مسائل ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ رحم کرے، آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اللہ کے معاملات کے مطابق چلیں تاکہ مسائل نہ بنیں۔ یہ احسن ترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کا قرآن پاک جو ہے، تو اس کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔